جب اسلامی جمعیت طلبہ کا پلیٹ فارم موجود تھا تو یہ کیوں نہیں محسوس ہوا کہ آپ لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کر لیں؟ ڈھاکہ یونیورسٹی میں الحمدللہ جمعیت طلبہ نے کامیابی حاصل کی تو اس کے بعد میرا تو واٹس ایپ بھر گیا کہ سب لوگ کراچی یونیورسٹی کا وہ الیکشن یاد کر رہے ہیں. ہم اپنے دروس میں بلاتے تھے کراچی یونیورسٹی میں ہر کامن روم میں ہر ڈپارٹمنٹ میں درس قرآن ہوتے تھے. تو طلبہ یونین کے انتخابات میں اور طلبہ یونین کے پورے پروسیس کے اندر اسلامی جمعیت طالبات کا کردار کیا تھا؟ طلبہ خود یہ کہتے تھے کہ طالبات تو جنوں کی طرح کام کرتے. 2 دن پہلے سمینہ سلطان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے پورا حجاب کرنا ہے. اب جو حجاب میں وہ آئی پھر اس وقت جو نعرے تھے اور جو منظر تھا. طالبات کے اندر ریجڈنس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، ریزرویشنز تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، اور نسبتاً ہم اسلامی جمعیت طلبہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت اوپنس کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ایک لٹریچر پڑھتے ہیں، ایک نظریے پر ہوتے ہیں، ایک سوچ ہوتی ہے تو کوارڈینیشن کچھ مشکل نہیں ہوتی. طالبات جدید جو ہمارا ماحول ہے اس کے اندر اڈاپٹ ہو کے آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ ہم جو وومن ہیرسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ آپ کا ڈریس کوڈ صحیح نہیں. تو آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں اور آج کے جو ہے وہ کے ایم سی اور کراچی اورینٹڈ سسٹم؟ صرف پاکستان میں 2 ہی چیزیں ویل آرگنائز ہیں، ایک جماعت اسلامی اور ایک پاکستان فورسز. خاندانی نظام ہمیں تنزلی کی طرف بھی جاتے ہوئے دکھ رہا ہے، تو یہ ورکنگ وومن ہونا ہی تو اس کی وجہ نہیں ہے؟ جو ورکنگ وومن ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک موم بتی ہے، اس کو دونوں سروں سے جلا دیا. تو آپ کی رائے بھی تو یہ نہیں ہے کہ اب ایک خاتون کام کر رہی ہے تو اسے مرد کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں صرف سڑکیں نہیں بنانی بلکہ سڑکوں پہ جو چلنے والے لوگ ہیں ان کی تربیت کرنی. آپ کو کیا لگتا ہے خاتون کے لیے قیادت کا کام کرنا مشکل کام ہے یا آسان کام ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف میرے لیے ایک بچی کو دیکھتے ہوئے کہ کراچی سے آئیے ملنے آئیے، مولانا صاحب نے مجھے ٹائم دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دی سلیوشن پوڈ کاسٹ. ہم معاشرے کی تعمیر کے اندر لڑکیوں کا اور خواتین کا بہت زیادہ کردار دیکھتے ہیں، اور اسی لیے ان کی تربیت کا آغاز ان کی دور طالب علمی سے ہوتا ہے. اسی کام کو اور اسی مقصد کو لیتے ہوئے جامعات کے اندر مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ان میں سے ایک تنظیم جو طالبات کی فکری تربیت کے اوپر زیادہ غور کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انہیں عملی میدان کے اندر بھی آگے بڑھائیں، اسلامی جمعیت طالبات ہے. اس کی ایک سابق رکن آج ہمارے ساتھ مہمان کے طور پہ یہاں موجود ہیں، اور ہم ان کو اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ریحانہ صاحبہ، آپ یہاں پہ آئیں اور آپ کا سفر اسلامی جمعیت طالبات میں بھی رہا، اس کے علاوہ آپ مختلف جو ہے وہ کاموں کے اندر جو ہے منسلک رہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی خود کی جو ہے وہ لائف جرنی کیا ہے، کیسے آغاز ہوا، آپ نے کہاں سے پڑھا، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ الحمدللہ میں نے بی ایس سی کیا اپنا مائکرو بایولوجی میں سینٹ جوزف سے. اس کے بعد جب میں بالکل فائنل ایئر میں تھی تو جمعیت طالبات سے انٹروڈیوس ہوئی، اور پھر جب میں جمعیت میں گئی تو میں جمعیت طالبات میں شامل ہو چکی تھی. جب میں کراچی یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن تو سائنسز میں ہی لیا تھا، لیکن جو سچویشن تھی اس وقت وہاں پہ اور جو نیڈ تھی ہماری، تو پھر میں نے ٹرانسفر میرا ہو گیا جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں، اور پھر میں نے میس کمیونیکیشن میں ایم اے کیا کراچی یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد پھر مختلف ذمہ داریاں چلتی رہیں. اور آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے اندر بھی کے ایم سی ہاؤس کا حصہ رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کے ایم سی ہاؤس کا حصہ ہیں؟ جی بالکل. تو یہ سفر آپ کا کیسے شروع ہوا اور پھر کیسے جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے؟ یہ نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں تو ماشاء اللہ میں کہتی ہوں ایک بہت آئیڈیل دور تھا جو ہم نے گزارا، اور اس کے بعد پھر جماعت میں بھی مختلف ذمہ داریاں رہیں. آج کل میں ورکنگ وومن ویلفیئر ٹرسٹ کی وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور موجودہ جو ہماری سٹی کونسل ہے اس کی میں ممبر ہوں. تو سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ اسلامی جمعیت طالبات کا قیام 1969 کے اندر ہوا، اور مولانا مودودی نے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر کام کا آغاز اسلامی جمعیت طلبہ کے فورم سے 1947 میں ہی کر دیا تھا. یہ جو 1947 سے لے کے 1969 کا دور ہے، تو اس درمیان طالبات کے اوپر کس طریقے سے کام ہو رہا تھا؟ اچھا، اس درمیان ایک گیپ ہے، وہ ایک گیپ ہے، اور اس گیپ کو ہی محسوس کرتے ہوئے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ پھر طالبات میں بھی کوئی پراپر ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جو طالبات کو گیدر کرے اور ان کی پھر ایک نظریاتی تربیت کی جائے. اور اس سچویشن کو کیونکہ اس وقت جو ماحول تھا وہ کوئی اتنا بہت سازگار بھی نہیں تھا، اسلامکلی بھی لوگ جو تھے مختلف، اس وقت سوشلزم اپنے بہت ٹاپ پہ تھا، سوشلزم کا زمانہ تھا، اور اس وقت یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کیا کیا جائے. اب اس پہ کچھ لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ واقعہ ہوا ڈھاکہ یونیورسٹی میں. محترم عبد المالک
کی شہادت کا کہ جب انہوں نے وہاں پہ وہ لیکچر دے رہے تھے اسلامی نظامت تعلیم پہ، تو اس کے بعد ان کو جس طرح شہید کیا گیا تو وہ ایک دم فوراً ایک بڑی وجہ بن گئی کہ اب تو طالبات کو جمع ہو کے کچھ کرنا ہی ہے. تو ایسے میں شکورہ آفتاب صاحبہ، ان کا چونکہ گھرانہ تحریکی تھا اور وہ بھی غور و فکر کرتی تھیں، تو انہوں نے پھر کچھ طالبات کو جمع کیا اور ملتان میں پھر 21 سپٹمبر 1969 کو پھر باقاعدہ جمعیت طالبات کا قیام عمل میں آیا. اس وقت وہاں پہ 14 طالبات ان کے ساتھ تھیں. اور اس کے ساتھ ہی پھر اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ ہم جب فریضہ اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے معاشرے کو جس قسم کی افراد کی ضرورت ہے، ان افراد کی تربیت کے لیے ایسی مائیں درکار ہیں جو کہ ایسے نفوس تیار کریں کہ جو معاشرے میں آ کے اس نصب العین کو، اس مشن کو سپورٹ کر سکیں. اچھا، اب ایسی مائیں تیار کہاں سے ہوں گی؟ فیوچر مدرس تو جمعیت طالبات نہیں کرنی ہے تیار. تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جمعیت طالبات نے، اگر ہم اب تک اور ابھی آنے والی جو ہماری آج کل جو فیلڈ میں ہماری جمعیت طالبات ہیں، تو الحمدللہ تقریباً 3 سے 4 نسلیں جمعیت طالبات تیار کر کے آل اوور دا کنٹری نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی تربیت یافتہ خواتین، لڑکیاں موجود ہیں. اور وہ پھر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی عمدگی کے ساتھ معاشرے کی کہنا چاہیے کہ ان کے تزکیے میں اور افراد کی تربیت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. صحیح. اسلامی جمعیت طلبہ 1947 میں بن گئی تھی. اسلامی جمعیت طالبات کا قیام 1969 کے اندر ہوا. تو جب اسلامی جمعیت طلبہ کا پلیٹ فارم موجود تھا، مقاصد بھی آپ لوگ کے قریب تھے اور آپ ابتدائی ارکان میں سے بھی ہیں، تو یہ کیوں نہیں محسوس ہوا کہ آپ لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کر لیں، نہ کہ آپ لوگ نے ایک الگ تنظیم کے قیام کی ضرورت کو محسوس کیا؟ جی بالکل. دیکھیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجدید دین کا کام کیا اس کے 2 پہلو تھے. ایک پہلو تو اس کا یہ تھا کہ انہوں نے نظام پورا اس انسانی زندگی کا جو نظام حیات ہے اس کو کاملیت کے طور پہ پیش کیا کہ یہ مکمل اور ایک کامل چیز ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں، ہم ان کی کتاب دیکھتے ہیں، اسلامی ریاست ہے، سود ہے، تفہیم القرآن کا ہم مطالعہ کرتے چلے جائیں تو اس میں بھی جا بجا اس اینگل سے بہت رہنمائی کی گئی ہے. اور دوسرا جو مولانا صاحب کی زندگی کا پہلو تھا تو اس میں انہوں نے جو چیز ہمیں بتائی کہ تجدید دین اور مدافعت دین، کہ دین کا دفاع بھی کرنا ہے. اور اس دین کے دفاع کے لیے انہوں نے جو کتب لکھی وہ مطلب اپنی جگہ ابھی تک میں سمجھتی ہوں کہ ایک مارکۃ الاعلیٰ تصانیف ہیں، جس میں تنقیحات ہے اور اسلامی تہذیب کے اصول مبادی ہیں، تصریحات ہے، یہ پردہ ہے. یہ وہ کتابیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں. تو اب ان میں جو مولانا صاحب کو پڑھ کر جو ہمیں دین کی سمجھ آئی تو اس میں ایک واضح ہمیں ایک لائن نظر آتی ہے جو کہ ایک مخلوط معاشرہ جو ہے جس میں کہ جس کی اسلام اس طرح کی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خواتین کا دائرہ کار الگ ہے اور جو میل لوگ ہیں، مرد حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کا دائرہ کار الگ ہے. تو یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے یہ ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے ورکنگ ریلیشن شپ میں بھی ہمیں اس باؤنڈری کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہی، کیونکہ طلبہ ڈائریکٹ طالبات کو ایڈریس نہیں کر سک رہے تھے اور وہ ایک گیپ نظر آ رہا تھا، تو اس گیپ کو پھر جمعیت طالبات نے فیلڈ میں آ کے اس گیپ کو کور کیا. صحیح. یہ آپ نے اپنی جو وجہ بتائی وہ بالکل وجہ ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی آپ نے بتایا کہ اس وقت ایک باطل نظریات عروج پر تھے، سیکولر سسٹم جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ حاوی تھا تعلیمی اداروں کے اندر، اور اسی دوران آپ لوگ نے طالبات کا قیام کیا، اور اسلامی جمعیت طالبات کا ایک اپنا اٹائر ہے اور ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور آپ نے بتایا کہ ایک جو فنڈامنٹلس ہیں انہی کی بنیاد پہ آپ نے ایک الگ تنظیم کا قیام کیا. تو پھر یہ تو بہت بڑا آپ لوگ کے لیے چیلنج بن کے سامنے آیا ہوگا کہ ایک ایسی لڑکی کے پاس، ایک ایسی طالبہ کے پاس آپ دعوت لے کے کیسے جائیں گی جو اس چیز کو سمجھتی ہی غلط ہے، اور آپ اس کو جا کے یہی بتا رہی ہیں کہ یہ مخلوط تعلیمی نظام اسلام کا نظام نہیں ہے. تو یہ تو بہت بڑا چیلنج بن کے آپ کے سامنے آیا. اس کو کیسے فیس کیا ہوگا آپ لوگوں نے؟ یہ دیکھیں، یہی تو اصل بات ہے کہ یہاں پہ آپ نے دعوت کو پیش کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے اسلام کا صحیح جو اس کی تعلیمات ہیں اس کو ہم نے لوگوں کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھنا ہے. اور الحمدللہ اس میں جمعیت طالبات 100% کامیاب رہی، کیونکہ جب ہم ان کے پاس ظاہر ہم نے بھی کو ایجوکیشن میں پڑھا، لیکن جب ہم ان طالبات کو ان کے کامن رومز میں، سیمینارز میں، مختلف پروگراموں میں جب ہم ان طالبات کو بلاتے تھے اور وہ نزدیک آ کر ہمیں دیکھتی تھیں
تو انہیں لگا کہ یہ جو پردہ ہے یا یہ جو ڈریس کوڈ ہے یہ کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے اور ہم کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اسلام تو ہے ہی سراسر محبت کا دین, محبت فاتح عالم. تو وہ محبت اخلاص جو انہیں ہماری طالبات میں نظر آیا اور انہیں لگا کہ یہ تو بالکل بے غرض اور بے لوث ہیں اور یہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ تو اتنا سچا ہے کہ جو ہم نے پہلے کبھی سنا نہیں. ہم اپنے دروس میں بلاتے تھے, کراچی یونیورسٹی میں ہر کامن روم میں ہر ڈپارٹمنٹ میں درس قرآن ہوتے تھے اور ماشاءاللہ طالبات اس میں بے شمار طالبات کی شرکت ہوتی تھی. فلی آکوپائڈ ہمارے کامن رومز ہوتے تھے, آرٹس کا گرلس کامن روم ہم دیکھتے ہیں تو طالبات وہاں پہ شریک ہوتی تھی. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نا مطلب ایسی فیلنگس نہیں آنے دیں طالبات میں کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی گیپ ہے, ایسا نہیں ہوا. اور جو عام طالبات تھیں بلکہ اس زمانے میں جو اپوزیشن یونینز تھیں ان کی بھی جو اس وقت کی جو لیڈر تھیں لڑکیاں, اور ان سے بھی ہماری بہت پرسنل دوستیاں تھیں, بہت اچھی دوستیاں تھیں. مطلب یہ کہ جب ان کو رونے کے لیے کوئی کاندھا چاہیے ہوتا تھا وہ ہمارے پاس آتی تھی اور ان کے سارے مسائل کا حل بھی الحمدللہ ہم ان کو دیتے تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ طالبات مطلب جن کا پردے سے تو کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ سمجھتی تھیں کہ کیا خیر ہے اور کیا خرابی ہے. اور میں کبھی وہ ہمارے لیے گفٹس لے کر آ رہے ہیں, کہیں باہر گئی ہوئی تو چاکلیٹس لے کر آ رہی ہیں. اگر کہیں کسی اور جگہ چلی گئی, ہمیں 2 اسٹوڈنٹس مجھے یاد آتی ہیں کہ وہ ایمرجنسی میں ان کو جانا پڑا اور وہ آؤٹ آف کنٹری چلی گئیں, تو بعد میں ان کے والد ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ بچیاں تفہیم القرآن منگوا رہی ہیں. تو الحمدللہ مجھے تو بہت اچھا رزلٹ ہر لیول پہ نظر آیا. چلیے یہ تو بہت زیادہ اچھے نتائج ہیں جو آپ بتا رہی ہیں اور ظاہر ہے اس کے پیچھے آپ لوگ کی کاوشیں ہوں گی. لیکن اسی دور کے اندر طلبہ یونین اپنے عروج پر تھی اور عروج کے ساتھ جاتے جاتے ہی اس پہ پابندی بھی انہی سالوں کے اندر جو ہے وہ لگی. تو طلبہ یونین کے انتخابات میں اور طلبہ یونین کے پورے پروسیس کے اندر اسلامی جمعیت طالبات کا کردار کیا تھا, کہاں پہ کھڑی ہوئی تھی وہ؟ بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ہمارا طلبہ کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھا, ہمارا ان کے ساتھ کوآرڈینیشن تھا اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہم پلاننگز کرتے تھے, خصوصاً الیکشن کی پلاننگ, ہفتہ طلبہ کی پلاننگ اور اس طرح کی چیزیں. اور پھر جب کرنے کا کام تھا تو طلبہ اپنے ایریا میں کرتے تھے اور ہم طالبات میں کرتے تھے اس طرح سے. پھر جب الیکشن ہوا جو آخری, اب تو شاید دوبارہ سے تیاری ہو رہی ہے الیکشن کی, لیکن جو ہمارا الیکشن جس کے بعد بینڈ ہوتی ہیں یونینز, تو اس الیکشن میں جمعیت طلبہ بہترین فل پینل اس کا بہت زبردست کامیابی سے جیتا. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے نہ صرف کنونسنگ کی طالبات نے بلکہ ہم تو ڈور ٹو ڈور کمپین چلاتے تھے الیکشن میں, اور طالبات کے ساتھ مل کر ان کے گھروں پہ جا کر, یونیورسٹی کے اندر, کوریڈورز میں, لابی میں, ہر جگہ ہمارے گروپس بنے ہوئے ہوتے تھے. ہم نے کام ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا تھا اور مطلب طلبہ خود یہ کہتے تھے کہ طالبات تو جنوں کی طرح کام کرتی ہیں. تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئے. پھر ابھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی جو یہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں الحمدللہ جمعیت طلبہ نے کامیابی حاصل کی, تو اس کے بعد تو میرا تو واٹس ایپ بھر گیا کہ سب لوگ کراچی یونیورسٹی کا وہ الیکشن یاد کر رہے تھے. صحیح. کیونکہ ہوا یہ کہ ہم نے جو گرلس جوائنٹ, اچھا ابھی دیکھیں ہماری کوآرڈینیشن, دیکھیں جب آپ ایک لٹریچر پڑھتے ہیں, ایک نظریے پر ہوتے ہیں, ایک سوچ ہوتی ہے, تو کوآرڈینیشن کچھ مشکل نہیں ہوتا, سوچ ایک ہی ڈائریکشن میں دوڑتی ہے. تو جو پینل طلبہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا انہوں نے اپنی فائل ہم کو دی اور ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے اپنی فائل ان کو دی. بالکل سیم پینل تھا, سوائے گرلس جوائنٹ سیکٹری کا خانہ خالی تھا. اور وہ بھی ہم لوگ سوچ رہے تھے. نیکسٹ ڈے میں یونیورسٹی جاتی ہوں تو فارمیسی ڈپارٹمنٹ کی سمینہ سلطان دور سے مجھے آتی ہوئی نظر آتی ہیں وائٹ کون میں, اور آتی کہتی ہیں کہ دیکھیں ریحانہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو کہنا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ نا کراچی یونیورسٹی کی چابیاں مجھے دے رہی ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈیسائیڈڈ یہی ہے گرلس جوائنٹ سیکرٹری. ہم نے ان کا نام دیا. صحیح. اچھا پھر اس کو ماشاءاللہ تقریروں کی تیاری کراتے تھے, اور کیونکہ اس کے لیے اردو ذرا مشکل تھی تو اردو میں, انگلش میں, اور پھر ماشاءاللہ سمینہ سلطان کی تقاریر. ان شارٹ یہ کہ جب ہم الیکشن جیت گئے اور جس دن حلف تھا تو کراچی یونیورسٹی کی یہی لابی کا آرٹس آڈیٹوریم, اور اس میں جب حلف لیا گیا تو اس سے 2 دن پہلے سمینہ سلطان نے یہ ڈیسائیڈ کیا, صرف اس کو پتا تھا یا مجھے پتا تھا, کہ اب میں نے نا پورا حجاب کرنا ہے.
اور پھر جس وقت وہ وہاں پر آئی ہیں حلف لینے تو سب نے اس کو دیکھا ہوا تھا. اب جو حجاب میں وہ آئی سمینہ ماشاء اللہ سے تو بس پھر اس وقت جو نعرے تھے اور جو منظر تھا اور پوری لابی اور پورا آڈیٹوریم بھرا ہوا تھا جمعیت طلبہ سے اور طالبات سے, اور وہ بہت زبردست نعرے اللہ اکبر کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, اور سبز ہے ایشیا سبز, اور وہ پورا ایک وہ تھا. اور مجھے بالکل بس اس وقت جو آپ نے اگر دیکھا ہی ہوگا یا بھی یعنی وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کا, تو بس اس کو دیکھ کر نا ہم سب کو وہ منظر یاد آ رہا تھا. تو وہ ایک بڑا ہی تو دیکھیں ہماری تو کوآرڈینیشن بہت اچھی ہے الحمدللہ, بہت اچھی رہی ہمیشہ. تو وہی والی بات ہے کہ ایک نظریہ, ایک لٹریچر کا مطالعہ, ایک سوچ, تو پھر وہ راستہ ڈیسائیڈ کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی. صحیح. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ طالبات کا ایک ایکٹیو رول تھا یونین کے انتخابات کے اندر اور یونین کے پورے پروسیس کے اندر. اس کے علاوہ بھی ہفتہ طلبہ یا کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا تو اس میں ویلکم ہم دیتے تھے جب داخلہ ہوتا تھا اور بچیوں کا. اور پھر وہ جو ہم ایڈمیشن کمپین چلاتے تھے اس میں جو ہمارے اسٹالز ہوتے تھے, تو اس میں میں بتاؤں کہ اس جب ایڈمیشن کمپین بھی ایک بہت زبردست کمپین ہوتی تھی, بہت سے ہمیں بہت اچھے رزلٹس ملے ہمیشہ. تو ہمارے اسٹال پہ ایک گاڑی میں 2 بہنیں آتی تھیں اور وہ مطلب صرف ان کا ڈرائیور ہی ساری ڈیل کرتا تھا, وہ گاڑی کا شیشہ بھی نیچے نہیں کرتی تھی. نیکسٹ ایئر الیکشن وہ ایڈمیشن کمپین میں وہ بہنیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر اس ٹیبل پہ کھڑی ہوئی فارم فل کروا رہی تھیں. تو اور اب وہ رکن جماعت اسلامی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن یہ والی بات ہے کہ آپ حق کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ قرآن لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ, تو یہ جو نعرہ ہے نا یہ واقعتاً اگر پوری سچائی کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزلٹس دکھاتا ہے. آپ نے اسلامی جمعیت طالبات کا کام بھی بتایا, اسلامی جمعیت طلبہ کی بھی جو ہے وہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن ہم ایک فرق یہ دیکھتے ہیں کہ طالبات کے اندر ریجڈنس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, ریزرویشنس تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں, اور نسبتاً ہم اسلامی جمعیت طلبہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت اوپنس کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو طالبات اس طریقہ کار کو اور جدید جو ہمارا ماحول ہے اس کے اندر اڈاپٹ ہو کے آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ ایسا کیوں جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ وہ بہت پیچھے رہ کے بہت ریزرو رہ رہی ہیں, جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ بھی پیش آ رہی ہیں, بعد میں وہ ایز اے پروفیشنل وومن بھی سامنے آ رہی ہیں. بالکل. لیکن جب ان کی جو اسٹوڈنٹ لائف ہے اور وہ جو کام کر رہی ہیں اس کے اندر وہ بہت زیادہ ریزرو رہی ہوتی ہیں اور کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ریزرو رہیں. ریزرو رہنے کی بات نہیں ہے, وہ صرف ان باؤنڈریز کے اندر رہتی ہیں جس میں رب کا حکم ہے. ان باؤنڈریز کو کراس کریں گے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ان باؤنڈریز میں اور بہت ٹیلنٹڈ ہمارے پاس بچیاں آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم ریجڈنس تو خیر میں اس کو مانتی ہی نہیں, ریجڈ نہیں ہے, ود ان دا باؤنڈریز بہت اوپن مائنڈ کے ساتھ, اور بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں. اگر یہ آپ ان کا قرآن اسٹڈی پروجیکٹ ہم دیکھیں, اس میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے, آڈیٹوریم فل ہوتے ہیں, اور اتنی یوتھ ہوتی ہے ان کے پاس, اتنی سلیکٹڈ یوتھ ہوتی ہے, اور اس میں ضروری نہیں کہ سب باپردہ ہوں, میجورٹی جو ہے جو نیو کمرس کی ہوتی ہے, اور گریجولی وہ ٹرین ہوتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو اس ڈریس کوڈ میں لے کر آتے ہیں. لیکن ہماری طرف سے کوئی جمعیت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی. بالکل یہی نا کہ جیسے یہ اکرم خاتون فرسٹ وومن بینک کی جو پہلی پریزیڈنٹ تھیں, تو یہ ہمیشہ یہ بات کہتی ہیں کہ ہم جو وومن ہیرسمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ اس لیے کہ آپ کا ڈریس کوڈ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے پروفیشن کی پوری نالج ہے اور آپ کا ڈریس کوڈ صحیح ہے نا, تو کوئی آپ کو بیٹ نہیں کر سکتا. آپ کا ڈریس کوڈ صحیح ہونا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں جمعیت طالبات اپنے اس ڈریس کوڈ کے ساتھ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, اور ہر طرح کا ٹیلنٹ ماشاء اللہ اس کے پاس ہے. اسلامی جمعیت طالبات کا نظام کس طریقے سے چلتا ہے اپنی تنظیم کے اندر, یا اپنی جو ان کا آرگنائزیشن ہے اس میں ڈیموکریٹک سسٹم کو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ قائم رکھ پاتی ہیں, اور وہ اپنا پریزیڈنٹ کیسے بناتی ہیں؟ اس وقت ان کی پریزیڈنٹ کون ہے, تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. اچھا دیکھیں, یہ جو بات ہے نا کہ بہت پہلے میں ایک اخبار میں تھی, تو وہاں پہ ایک جرنلسٹ تھیں, تو مجھ سے کہتی ہیں ریحانہ صرف پاکستان میں 2 ہی چیزیں ویل آرگنائز ہیں, ایک جماعت اسلامی اور ایک پاکستان فورسز.
ٹھیک ہے. تو جمعیت طالبات بھی الحمدللہ ان کے اندر بھی شورائی نظام ہے, احتساب ہے, اور باقاعدہ جب کسی بھی ذمہ داری کے لیے جو سلیکشن ہوتا ہے اس کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ, اور وہ پھر اوپن نہیں ہوتی. اور دستور میں ایک یہ بڑی بنیادی بات ہے لکھی ہوئی کہ جو خود متمنی نہ ہو, خود چاہت نہ رکھتا ہوں عہدے کی نا. ہمارے یہاں تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ جمعیت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو جمعیت طالبات جو ہے وہ اسی طرح پروسیس سے گزر کر شورائی نظام ہے, اس کی شورائیں, وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں, وہاں پہ پوری اینول پلاننگس ہوتی ہیں, پھر ڈسٹریبیوشن آف ورک ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جمعیت ماشاءاللہ کر رہی ہے. اور آپ نے جماعت اسلامی کا ذکر کیا, تو اسلامی جمعیت طالبات جماعت اسلامی کی پابند ہے یا انڈیپینڈنٹ باڈی ہے؟ یہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. صحیح, انڈیپینڈنٹ باڈی, کیونکہ جب بیت المال الگ ہو, صحیح, آڈٹ الگ ہو, تو انڈیپینڈنٹ ہو ہی جاتے ہیں. تو بیت المال کس طریقے سے اپنا چلاتی ہیں طالبات, اور اپنی تمام ایونٹس کو کس طریقے سے مینیج کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے ہمارے لیے, طالبات کے لیے اسپیشلی, کہ اس کو کیسے مینیج کریں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ اعانت ہمارا ایک بڑا ذریعہ ہے کہ جو جتنی بھی دے سکتا ہو. تو اس کے بعد پھر جو ہم فنڈنگ کرتے ہیں, پھر ہم کچھ پروگرامس بناتے ہیں. ان پروگرامس کو ہم ڈیلیور کرنے کے لیے مختلف ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جو جگہ رکھتے ہیں اپنے دلوں میں, اور جو چاہتے ہیں کہ وہ ایسے پروگرامس کو جو ہے سپورٹ کریں اور اس کے لیے فنڈ کریں. تو پھر انہی ذرائعوں سے بیت المال ہمارا چلتا ہے. پھر قرآن کی جو ہے قرآن کی ڈسٹریبیوشن ہے, اسلامک لٹریچر کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس کے لیے ایک الگ سے مد ہوتا ہے, اور اس میں پھر لوگ دیتے ہیں اور ہم پھر طالبات اس کو یوز کرتی ہیں. صحیح. آپ نے ذاتی طور پہ طلبہ یونین پہ پابندی کا دور دیکھا, تو اس وقت آپ نے چیلنجز کو کس طریقے سے دیکھا؟ سب سے بڑا چیلنج طالبات, اسلامی جمعیت طالبات کے لیے کیا تھا, اور بہت مشکل دور تھا, تو اس کے اندر کس طریقے سے سروائیو کیا؟ ہاں, یہ بس ایک ایسا وقت تھا کہ ہم نے ابھی جمعیت طالبات اور جمعیت طلبہ یہ پوری خوشی منا رہے تھے, سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ کس طرح اب آگے لے کے چلنا ہے, چیزوں کو کیسے پلان کرنا ہے. اور پھر انہی دنوں میں ہم دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کراچی ٹو پشاور یا کراچی ٹو خیبر, تو ہر جگہ ہی ہم وننگ پوزیشن میں تھی جمعیت طلبہ. اور میرے خیال میں کسی کے بیک آف مائنڈ میں یہ بات آئی ہوگی کہ اب ان کو روک لینا چاہیے, جو ایک دم سے ان پہ پابندی لگی. اچھا, ہمیں تو پھر فوراً ہی ہم نے اپنی مرکزی شورا کا اجلاس بلایا, اور ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو کیسے پلان کریں کہ وہ رکے نہ, اور ہمارے کام جو ہے وہ کہیں متاثر نہ ہو. اور باقی ہمیں اپنے ظاہر اپنی ڈاکومنٹس اور اپنی چیزوں کو بھی سیو کرنا تھا, باقی چیزیں بھی تھیں, کیونکہ جمعیت طلبہ کے ساتھ تو بہت سختی ہو رہی تھی. ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا تھا, ان پہ تشدد بھی ہو رہا تھا, اور ان کے ساتھ بہت ہمارے بھائیوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. ہم نے پریس کانفرنس رکھی پریس کو بتانے کے لیے, تو آپ سوچیں ہمیں 4 دفعہ اپنی جگہ چینج کرنی پڑی. ہمارے لیے پریس کانفرنس کرنا اتنا مشکل تھا. پھر ہم نے ارلی مارننگ پریس کانفرنس کی, اور کوئی آئے نہ آئے BBC کا ریپرزینٹیٹیو نمائندہ وہاں پہنچا ہوا تھا, اور ان صاحب نے اپنی مرضی سے خبر لگائی ہماری. لیکن اس کے بعد پھر ہمارا کام وہی ہے نا کہ ایک راستہ بند ہوتا ہے تو 10 در اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. تو کام اگر ہم ویسے دیکھیں کلیکٹیولی, تو جمعیت طلبہ اور طالبات جو ہے نا, وہ تو ایک ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نرسری ہے, اور یہاں سے جو لیڈرشپ آتی ہے, بن کے تیار ہوتی ہے, ان کو فیلڈ میں رزسٹ کرنا آتا ہے, ان کو پالیٹکس آتی ہے, ان کو سمجھ آتی ہے کہ کیسے کرنا ہے. تو ایسے میں یہ تو کہیں نہ کہیں متاثر ہوئی ہے. صحیح, بالکل متاثر ہوئی ہے. لیکن دعوتی کام ہمارا سمجھتی ہوں کہ اتنا نہیں متاثر ہوا, اور ہم کچھ نہ کچھ راستہ بناتے رہے. صحیح. آج کے تعلیمی ماحول کے اندر اور اس وقت کے تعلیمی ماحول کے اندر کیا بنیادی فرق ہے جو آپ محسوس کر رہی ہیں دونوں ادوار کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں, اس زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بہتر تھے. حالانکہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت تھا جب سوشلزم اتنا تھا کہ ہم طالبات کو مولانا خلیل حامدی صاحب کی کتاب سرخ اندھیروں میں پڑھاتے تھے, لٹریچر, کراچی یونیورسٹی میں, اور ان کو بتا رہے ہوتے تھے. لیکن اس وقت جو ہے نا, اس وقت تو لبرلزم کہہ لیں, پھر اس کے ساتھ پھر جو بالکل الحاد جتنا پھیلایا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس میں, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ کردار نہیں رہا ابھی یونیورسٹیز کا, خصوصاً پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز. اور وہ جو ایک ذمہ داری پہ ایک استاد اپنے آپ کو سمجھتا تھا, شاید وہ لیول بھی کہیں نہ کہیں کم ہوا ہے. ہمارے زمانے میں جو اساتذہ تھے
ان کا ایک اپنا ایک اخلاقی رول بھی تھا اور ان کا ایک رعب بھی تھا، اور اس سے ہم لوگ باہر بہت لرن کرتے تھے. آج کے زمانے میں جو طالبات کو یہ چیز تو فیس کرنا پڑ رہی ہے، طلباء کو بھی طالبات کو بھی، اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ اکوپڈ ہو کے بہت لیٹسٹ چیزوں کے بارے میں ہمارا مطالعہ ہو اور ہم فیلڈ میں اس طرح اتریں کہ لیکن لوگ دیکھیں خدا کی تو سب کو تلاش ہے، تو جو نزدیک آ گیا جس سے ہماری کمیونیکیشن ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بہتر رزلٹ آتے ہیں. لیکن یہ کہ آج کے زمانے میں جو ماحول ہو گیا ہے نا، وہ اس میں بہت بہت چیزیں چینج ہو چکی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی جمعیت طالبات اس بدلتے رجحانات کے اندر موجودہ طالبات کے مسائل کو کیٹر کر پا رہی ہے اور اس کے حل کی طرف ان کو لا پا رہی ہے؟ بالکل. اچھا دیکھیں، چونکہ میں نزدیک سے دیکھ رہی ہوں. صحیح. اچھا، اور ابھی تک میرے ان کے ساتھ کنیکشنز ہیں. صحیح. تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس چیزوں کو مطلب یہ طالبات جو ہیں یہ آپ کی آئی ٹی میں ایکسپرٹس ہیں، اے آئی میں ایکسپرٹ ہیں، یہ جو اپنے جو انویٹیشنز بناتی ہیں ان کو آپ دیکھیں، جو اپنے پروگرام ڈیزائن کر رہی ہیں وہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کر رہی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کہیں ایسا کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن اب ظاہر ہے پر وہ طالبات کا جو ایک گروپ جو کہ بالکل ہی مطلب جو کہیں نہ کہیں سے بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ان میں سے بھی کوئی اس طرف آ جاتا ہے. صحیح. تو بہرحال یہ کہ کام تو کرنا ہے اور کام ہو رہا ہے، اور ظاہر بدلتی دنیا کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہی پلاننگ ہو رہی ہے. تو بدلتے رجحانات تو یہ ہیں کہ اب طالبات جو ہیں وہ اپنے کیریئر اورینٹڈ ہو گئی ہیں، انڈیپینڈنس کو پسند کرنے لگ گئی ہیں، اور اسلامی جمعیت طالبات کی دعوت بنیاد کے اوپر ہے، فنڈامنٹلز کے اوپر ہے، وہ شرعی قیود جو ہے وہ بتا رہی ہیں. تو یہ تو دو بہت زیادہ جو ہے وہ مخالف سمتیں ہیں. تو ان دونوں مخالف سمتوں کو کیٹر کرنا آج کی طالبات کے لیے تو بہت مشکل کام ہے. ہاں دیکھیں، کیریئر اورینٹڈ تو جمعیت طالبات میں بھی جو بچیاں پروفیشنل ایجوکیشنز لے رہی ہیں وہ فیلڈ میں ہیں اور کام کر رہی ہیں. اچھا، وہ طالبات یا وہ خواتین جو کہ انڈیپینڈنٹ آپ کہہ لیں کہ مطلب اب تو یہ بھی ایک بات ہو گئی ہے نا کہ اگر ہم جاب کر رہے ہیں یا ہم میڈیا کی کسی اس میں ہیں تو ہمارا اپارٹمنٹ امی ابا کے ساتھ نہیں ہوگا، الگ ہوگا. اور میں ایسی ان سے کہ میں نے کہا مطلب میری ملاقاتیں بھی ہیں، لیکن جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا دکھ درد سنتے ہیں، تو حل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. وہ اتنے پریشان، اور ابھی دیکھیں ابھی سامنے کی مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے 6 مہینے اور کتنے عرصے لوگ تنہا اپنے اپارٹمنٹ میں جس طرح سے ملے. وہ ڈیٹیل تو خیر کیا، لیکن یہ کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایٹ دا اینڈ اگر اللہ کی دین سے کہیں بھی وہ برتی تو اس کے بعد رزلٹ تو پھر یہی آئیں گے. اس رزلٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کراچی پریس کلب میں یا آرٹس کونسل میں جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں کی جو خواتین یا جو صحافیات ہیں ان کے ساتھ یہ اسی بنیادی بات پہ ہی ڈسکشن ہوتا ہے، اور ان کو اب سمجھ آ گیا کہ فلاں اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، صرف تباہی ہے. کیونکہ اگر اخلاق ختم ہوئے نا تو پھر کچھ نہیں بچتا. وہ ہے نا ابن خلدون کی جو ایک کتاب ہے مقدمہ، اس میں انہوں نے پہلی بات یہی لکھی ہے نا کہ اگر کہیں اخلاقی زوال آنا شروع ہو گیا تو پھر نہ حکومتیں بچیں گی نہ سلطنتیں بچیں گی، کیونکہ روح نکل جائے گی تو کچھ بھی نہیں باقی بچے گا. صحیح. تو آج کے معاشرے میں ہمیں جن ایریاز میں یہ اخلاقی زوال نظر آتا ہے نا تو اس کے نتائج بھی پھر وہ کسی نہ کسی طرح بھگت رہے ہیں، اور ہم ان کو اسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلامی جمعیت طالبات نے آپ کی سوچ کی تشکیل کے اندر کیا کردار ادا کیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج میں جو کچھ بھی ہوں تو اللہ کی رحمت اور اپنے ماں باپ کے بعد جمعیت طالبات نے ہی کھڑا کیا اور یہاں تک پہنچے. اور جو ایک دین پہ جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ دین کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، چاہے وہ آپ کا لباس ہو، چاہے حال حلیہ ہو، یا کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ دین سے ہٹی ہوئی ہے نا تو وہ ٹوٹلی غلط ہے. اور پھر جمعیت طالبات تو ہمیشہ یہ سکھاتی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کو کیسا دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کی نظروں میں کیسے ہیں، تو پھر آپ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. پھر جب دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں نا تو دنیا خود آپ کے پیچھے آتی ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم دنیا کی خاطر اپنا ڈریس کوڈ چینج کریں یا اپنا اسٹائل چینج کریں. دیکھیں وہ ایک وقت تھا نا کہ جب جزیہ لینے مسلمان جاتے تھے تو انہوں نے چمڑے کی وہ کھڑاویں پہنی ہوتی تھیں، ان کے بوریوں کے لباس ہوتے تھے پیون لگے ہوئے،
اور لوگ ان کو سر جھکا کے دیتے تھے. اور بعد میں جب مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ گئے تو انہوں نے کیسا انکار کیا. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اس پہ ہمارا کانفیڈنس ہونا چاہیے. ایک ملک کا سفیر ڈھونڈتا ہوا آتا ہے حضرت کہ تمہارے خلیفہ کدھر ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں ملتے ہیں؟ ایک درخت کے نیچے ٹیک لگائے بے خبر سو رہے ہیں. کہتے ہیں جس قوم کا خلیفہ یہ ہو تو اس کی کیا شان ہوگی. تو دیکھیں بنیادوں سے ہٹیں گے تو ایک آپ لوگوں کا ترانہ بھی ہے. تو بنیادیں اگر چھوڑی نا ہم نے تو پھر ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. کامیابی سراسر انہی بنیادوں میں ہے. یہ بس ظاہری طور پہ ہمیں شیطانی وسوسے یا خیال آتا ہے کہ دنیا یہاں جا رہی ہے اور وہاں جا رہی ہے. نہیں، جب رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام دین دے دیا، اسلامی نظام بتا دیا، سمجھا دیا، اور ساری زندگی کے تمام شعبہ حیات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا. فارن افیئرز آپ کو بتایا کہ کیسے کرنا ہے، خط و خطابت کیسے کرنی ہے، اپنے ڈیلیگیشنز کیسے بھیجنے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پھر دنیا تو آئے گی آپ کے پاس، لیکن اگر ہم اپنے اس سے انحراف کریں گے نا پھر مشکل ہے کچھ ملنا. ریحانہ افروز صاحبہ اسلامی جمعیت طالبات کا حصہ نہیں بنتی تو آج کہاں ہوتی؟ میں شاید کسی جگہ جاب کر رہی ہوتی. صحیح ہے. کہیں نہ کہیں کوئی جاب کر رہی ہوتی. تو جاب تو میں نے ابھی بھی کی ہے، لیکن بہرحال اگر جمعیت طالبات کا حصہ نہیں ہوتی تو شاید بد نصیبی ہوتی. اگر کوئی دیندار ہاتھ پکڑ لے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ یہ کہ اگر جمعیت طالبات اور وہ پورا مطالعہ اور وہ پورا لٹریچر کا مطالعہ، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے الحمدللہ. تو اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس راستے پہ چلایا اور اللہ آخر وقت تک اس پہ رکھے. بالکل. آپ نے بتایا کہ آپ ورکنگ وومن ٹرسٹ کا بھی جو ہے وہ حصہ ہیں اور اس کی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں. میں ورکنگ وومن ویلفیئر ٹرسٹ کی وائس پریزیڈنٹ ہوں. وائس پریزیڈنٹ ہے. جی صحیح. تو اس وقت تو چونکہ یہ رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ خواتین جو ہے وہ ورکنگ وومن کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. سنگل ارننگ سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے آج کے دور کے اندر. لیکن ورکنگ پلیس بھی جو ہے وہ ان خواتین کے لیے بہت زیادہ انسیکیور ہے، اور اکثر ہم ان کیسز کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی ٹرسٹ اس کو لے کے کیا کام کر رہی ہے، اور کس طریقے سے ان ورکنگ وومنس کو جو ہے وہ ماحول فراہم کر رہی ہے، یا ان کے اوپر کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ ہاں، اصل میں یہی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ گریجولی ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ جاب کی طرف بہت تیزی سے آ رہی ہیں، اور موسٹلی گرلس جو ہیں ان کے بھی سامنے یہی ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں جاب کرنی ہے. اچھا، اب جب یہ خواتین کو ہم نے دیکھا اور اپنا انالیسس کیا تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ یہ جو خواتین ہیں یہ جاب میں تو آ گئی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی کوئی بیسک اورینٹیشن نہیں ہوئی ہے، اور ان کو ورک لائف بیلنس کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہے. اب عورت تو عورت ہے، جو اس کا اپنا دل بھی لگتا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے، اور وہ ریلیکس بھی یہاں پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو سلیقے سے لے کے چلے اور بیلنس کر کے چلے. اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ جو خواتین جاب میں آ رہی ہیں وہ بیچاری اتنی زیادہ کہتے ہیں نا کہ اتنی بزی ہو گئیں، اور اس کی ہم مثال بھی دیتے ہیں کہ جو ورکنگ وومن ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک موم بتی ہے، اس کو دونوں سروں سے جلا دیا جائے تو وہ کس طرح پگھلتی ہے. تو اسی طرح جو عورت جاب میں آئی اس کو بے تحاشا مشکلات اور چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسی لیے ہم نے ویلفیئر کا نام رکھا کہ ورکنگ وومن ویلفیئر، کہ ان کی بھلائی کے لیے. اس میں پھر ہمارے پاس ہوم بیس ورکر سے لے کر اور ہائی پروفائل خواتین تک ہیں ہمارے ساتھ. اور جیسے میں بھی اکرم خاتون کا ذکر کر رہی تھی، اس طرح کے لوگوں کی ہمیں بڑی اچھی سرپرستی حاصل ہے، اور ان کے لیے پھر ہم ان کی نیڈ کو اسیس کرتے ہوئے مختلف پلانس بناتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، ورکشاپس کرتے ہیں. ان کا لیگل جو ان کا اسٹیٹس بنتا ہے فیکٹری وومن میں، اور اس کی ان کو نالج دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہم دین پہ کیسے عمل کریں، تو ہم ان کو اس کی بھی پوری گائیڈ لائن کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اور کس طرح دین کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے اپنے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اپنی جاب کو سیکیور کرنا ہے. اور جہاں تک ہیرسمنٹ کی بھی کمپلینز آتی ہیں تو اس کے لیے بھی پھر یہی حل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ڈریس کوڈ میں رکھیں، اور آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ ایمانداری کے ساتھ اگر آپ اپنا اور پروفیشنلزم کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. ویسے جو ہمارا سروے ہے تو وہ تو یہ ہے کہ خواتین کو ورک پلیس پہ واش رومز کا ایشو ہے اور ڈے کیئر کا ایشو ہے، خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ بہت بڑا ایشو ہے جس پہ ہم نے بہت کام بھی کیا ہے. ڈے کیئر پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ فیسلٹیز پھر ان کو دی جائیں.
صحیح. آپ نے بہت اچھی مثال دی موم بتی کی کہ دونوں طرف سے جلا دیا جائے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جل رہی ہوتی ہے. اور اب جب عورت ورکنگ وومن کے طور پہ سامنے آئیں گی تو اب جو خاندان کی تربیت کا پروسیس تھا اس کو کس طریقے سے ادا کریں گی؟ اور اب خاندانی نظام ہمیں تنزلی کی طرف بھی جاتے ہوئے دکھ رہا ہے, تو یہ ورکنگ وومن ہونا ہی تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ ورکنگ وومن ہونے کی وجہ سے خاندان تباہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جو ورکنگ وومن ہے نا وہ تو خدا سے چاہے گی کہ اس کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہو, تاکہ جب وہ جائے تو اس کو کچھ تو ہو نا پیچھے, اس کو گھر کو تالا لگا کے نہ جانا پڑے, پیچھے اس کے ان لاز ہوں, کوئی اس کی اور کوئی اس کے دیور جیٹ نند کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہو, تاکہ اس کا گھر کا دروازہ کھلا رہے اور باقی چیزیں بھی ہوتی رہیں. اور اس کے ساتھ پھر بچوں کی تربیت بھی ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہم اس لیے نا ہم فلیکسیبل ورکنگ آور کی بھی بات کرتے ہیں. صحیح ہے, کہ خواتین کے لیے خواتین کے لیے دیکھیں اصل میں نا بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ عورتیں جاب کرنا چاہتی ہیں, مگر جب وہ جاب کرنے کے لیے وہ یہ بھی دیکھیں کہ کون سی فیلڈ ہے جہاں وہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. اب ایسی فیلڈس میں خواتین صرف اس کے لیے چلی جائیں کہ نہیں بس یہ آج کل یہ ان ہے, تو اس کو نبھانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ پروفیشن بھی اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو دیکھتے ہوئے چوز کریں, اور یہی ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو اس طرح ان کی خاصی چیزیں جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سالو ہوں, کیونکہ بیسک جو کام ہے ایک عورت کا وہ ہے نا کہ اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا, تو وہ بہت ضروری ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں موبائل یوز بہت بڑھ گیا ہے, بچوں کا ایڈکشن ہو چکا ہے ان چیزوں کا, اور وہ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹائم نہیں دے رہے نا, پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نہیں کہ دادی بیٹھ کے کہانی سنائیں اور دادا انگلی پکڑ کے مسجد لے جائیں. وہ سسٹم گریجولی لوگ کم ہو رہا ہے, تو اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اخلاقی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور لوگ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. یہ کیسز تو بہت زیادہ اب سامنے جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. آپ نے بتایا آپ خود بھی ورکنگ وومن رہی اور آپ ورکنگ وومنس کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں, تو آپ کی رائے بھی تو یہ نہیں ہے کہ اب جب ایک خاتون کام کر رہی ہے تو اسے مرد کی ضرورت نہیں ہے, یا مرد کے جو ہے وہ تقابل میں جو ہے آپ بھی موجود ہوتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوام بنایا ہے اور اس کی جو سپورٹ ہے اس کا تو کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم فیلڈ میں ہیں اور اگر ہم کہیں کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی ورک شاپ کر رہے ہیں, کوئی ٹریننگ کرا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے ہمارے گھر پہ ہمارے سب سے پہلے تو ظاہر ہے باپ ہوتا ہے جو بچیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو انکریج کرتے ہیں. اس کے بعد بھائی کی سپورٹ ہوتی ہے, کہ میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح یونیورسٹی جانے کے لیے کبھی ایشو ہوتا تھا تو بھائی چھوڑ کر آتے تھے, اور اس کے بعد پھر بعد میں شوہر, تو وہ ساتھ تو بہت بڑا ساتھ ہے. اور اس کی وجہ سے جو سپورٹ ملتی ہے, تو جب بھی ایک عورت جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا آخری ایج کی عمر کے حصے میں جب ایک پیڈسٹل پہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یہ سب ہوتے ہیں, شوہر, باپ, بھائی, بیٹا, اس کی سپورٹ ہوتی ہے, تو جب بھی وہ کسی پیڈسٹل پہ کھڑی ہو سکتی ہے. صحیح. آپ نے جو پولیٹیکل نرسری ہے اسٹوڈنٹ یونین اس کا دور دیکھا, اور اس وقت آپ موجودہ پولیٹیکل سسٹم کا بھی حصہ ہیں. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بھی آپ کے ایم سی ہاؤس کا حصہ تھیں. تو آپ نے اس دور کے اندر جو پورے کا پورا پولیٹیکل ایک چینج ہے, ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں, ساری چیزیں ہوئی ہیں, نعمت صاحب کا دور اور آج کا دور, تو آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں اور آج کے جو ہے وہ کے ایم سی اور کراچی اورینٹیڈ سسٹم پر؟ فرق تو اتنا ہے کہ اس زمانے کو ہم لوگ سوچ سوچ کے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کیا دور تھا جو گزر گیا. کیونکہ دیکھیں یہ ہے نا کہ انگریز نے کہا تھا جاتے ہوئے کہ میں ایک ایسا صندوق لے جا رہا ہوں جس میں 2 چیزیں ہیں, اس کے بعد یہ قوم اس کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. تو ایک خدا کا خوف, ایک قانون کا خوف. تو وہ چیزیں تو سمجھیں اب بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. جبکہ ہم محترم نعمت اللہ صاحب کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو وہ تو اپنی تقاریر میں ہر جگہ کہتے تھے, اور ایسے پروگرامز بھی کرے نشتر پارک میں اور جگہ کنٹینیوٹی کے ساتھ, کہ جس میں کہتے تھے کہ ہمیں صرف سڑکیں نہیں بنانی بلکہ سڑکوں پہ جو چلنے والے لوگ ہیں نا ان کی تربیت کرنی ہے, ان کو بھی تیار کرنا ہے, ان کو بھی کسی لیول پہ لانا ہے. تو وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ چاروں طرف ہماری توجہ تھی, کراچی زو سے لے کر اور کراچی یونیورسٹی کی جامعہ کراچی کے لیے بسز کا پورا تیار کرنا, یہ سب طرف تھا. اور ہر اینگل سے ہم لوگ سوچ رہے ہوتے تھے, ہر اینگل سے کام کر رہے ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی سڑکیں, 32 تو نئے کالجز ہم نے کھولے تھے, اور ان کی کیا شاندار ریکارڈ اور شاندار ان کی کامیابیاں تھیں.
تو اس کے ساتھ اصل بات ہی یہی ہے کہ جب کرپشن نہیں ہوگا نا. اچھا، اور ایک بات اور تھی، نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں نا ہمارے پاس فنڈس جو تھے مطلب لوگ لا کے ایسے دیتے تھے کہ ان کو ٹرسٹ تھا. اب ہمارے پاس تو چونکہ کرپشن کا ریٹ اتنا ہو چکا ہے کہ اور ٹرسٹ نہیں ہے کسی پہ، تو لوگ فنڈ دیتے ہوئے بھی سوچتے ہیں دوسروں کو. تو نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں یہ ساری چیزیں جو تھیں ہمارے لیے کرنا بہت آسان تھیں، اور ہم نے بہت بہت الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کیا. آپ ڈفرینٹ لیڈنگ پوزیشنز پہ رہیں اور آپ نے دیکھی بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاتون کے لیے قیادت کا کام کرنا مشکل کام ہے یا آسان کام ہے؟ اور آپ کس طریقے سے جو ہے وہ مشورہ دیں گی کسی ایسی خاتون کو، ایک ایسی لڑکی کو جو لیڈ کرنا چاہ رہی ہے اور سوشل کام کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ کس طریقے سے کام کرے؟ دیکھیں، لیڈنگ پوزیشن پہ رہنا، اس کو سنبھالنا ایک مشکل کام ہے، اور اللہ کو تو وہ مومن پسند ہے جو بس اپنے اس میں ہو. یہاں پہ تو خطرات بہت ہوتے ہیں نا، آپ کی نیت کا مسئلہ، ایشو کا مسئلہ، پبلسٹی کا مسئلہ، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو بالکل اس کے باؤنڈریز کے اندر رکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ ایک جہاد ہے. اچھا، اگر جو بھی آگے آتا ہے تو بس ان کو یہی ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز کو دیکھیں، اپنی فیملی کو پہلے دیکھیں، اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اس طرح سے اپنی پلاننگ کر کے لے کے چلیں تاکہ آپ کی فیملی بھی ڈسٹرب نہ ہو. جو حقوق اللہ نے ہم پہ دیے ہیں پڑوسیوں کے، اپنے بزرگوں کے، ان کو بھی ادا کرتے ہوئے اپنی لائف کو اس طرح پلان کریں، اور اللہ سے پھر مدد بھی مانگیں تاکہ یہ چیزیں اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. اسلامی جمعیت طالبات کے پاس ایک لڑکی، ایک طالبہ ایسی آتی ہیں کہ جو اسلام کو پرائیویٹ معاملہ سمجھتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کا ہماری پبلک یا ہماری اپیئرنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اسلامی جمعیت طالبات ان کو کیسے دعوت دیں گی، ان کو کیسے اپنے قریب لائیں گی؟ کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے. ظاہر ہے وہ طالبات کا جو اٹائر ہے، جو مکمل اسلام کا حکم ہے، اس کے مطابق دیکھ کے تو وہ دور بھاگے گی. تو پھر طالبات اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کر پائیں گی؟ دیکھیں، اس میں نا جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم فرینڈس کیسے بناتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ ہماری اچھی ہم جب جا کے بات چیت کرتے ہیں، اور اس سے ہی لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، کس طرح سے. لیکن یہ کہ آپ کو آگے بڑھ کر ان سے دوستیاں بنانی ہوں گی، اور پھر ایسے پروگرام پلانس کریں جیسے عید ملن کریں یا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں، اپنے گھروں میں ایکٹیویٹیز کریں، اور اس میں ان تمام طالبات کو بلائیں، اور وہ جب ان کے لیے گیمز رکھیں، مختلف اسپورٹس رکھیں یا ایکٹیویٹیز پلان کریں. اور جب وہ ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور جب وہ ہمیں دیکھتی ہیں، یا اچھا اس میں ایک اہم بات ہے کہ اپنے گھر کے جو فنکشنز ہوتے ہیں، کوئی بھائی کی شادی ہے، کسی کی ہے، تو میں تو بہت اوپن انویٹیشن دیتی ہوں. تو وہ لوگ آ کے پھر دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ تو بالکل ہماری ہی طرح ہیں. وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ یہ تمہارا کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے. تو جب وہ طالبات ہمارے نزدیک آتی ہیں تو وہ گیپ آٹومیٹیکلی ختم ہوتا ہے، اور مطلب لوگ اس کو آ کے دیکھتے ہیں، پھر انہیں سمجھ آتا ہے، اور پھر وہ بیریئر نہیں رہتا بیچ میں ہمارا جو حجاب ہے یا کوئی چیز ہے. پھر یونیورسٹی اور کالجز میں بھی ہم نے، میرے خیال میں طالبات اب کوشش کر رہی ہیں کہ ایسی ایکٹیویٹیز کریں جس میں عام طالبات کا انٹرسٹ ہو. صحیح. وہ اپنے اسٹالز لگائیں، وہ اپنی ان کے لیے کوئز کے پروگرامز ہوں، اور اس طرح کی چیزیں ہوں، اور وہ ہو رہی ہیں. وہ کہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کو زیادہ کرنا چاہیے. بہرحال یہ کہ ایک طبقے کو آپ کو اٹریکٹ کرنا اور بلانا مشکل تو کہیں نہ کہیں ہے، لیکن جب وہ ایک دفعہ وہ بیچ کا بیریئر ہٹ جاتا ہے نا، تو وہ پھر وہ زیادہ اچھی طرح سے آگے آتی ہیں. صحیح. اور زیادہ اچھی طرح اپنی انوالومنٹ شو کرتی ہیں. آپ نعمت اللہ خان صاحب کی ٹیم کا حصہ بھی رہیں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ یادگار ہو، یا آپ کو اعزازیہ طور پہ وہ یاد ہو واقعہ کہ میرے ساتھ یہ بہت بڑا کوئی جو ہے ایونٹ پیش آیا تھا؟ یہ واقعتاً یہ کہ میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ بس اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اور جہاں اللہ جس طرح چاہے کام آپ سے لے لے. تو ہوا یہ کہ اسلام آباد میں فاطمہ جناح ایوارڈز کا ایک پروگرام تھا، اور اس کی صدارت جو تھی وہ پرویز مشرف نے اور صیبہ مشرف نے، اس میں ان کی شرکت اس میں ہوئی. اور اسلام آباد کنونشن سینٹر جو ہے نا، وہاں پہ یہ پروگرام تھا. اچھا، ایک دن پہلے ہمارا وہاں پہ ایک ٹریننگ سیشن چل رہا تھا، اس کے بعد نیکسٹ ڈے یہ پروگرام تھا، اور اس کے لیے بڑی ساڑیاں وغیرہ ڈیزائن کی گئی تھیں کہ لائٹ پرپل اور ڈارک پرپل اور پارلر اور سب چیزیں. تو جس دن پروگرام تھا، اس دن جن خاتون نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرانا تھا وہ لاہور ٹی وی کی بڑی ایک نون آرٹسٹ تھیں، اور وہ بیمار ہو گئیں.
شام میں فون آیا کہ وہ بہت بیمار ہے، اور رات کو پھر فون آ گیا کہ وہ ہاسپٹلائز ہو گئی ہیں. اچھا، میرے پاس جب ہم لوگ لنچ سے فارغ ہو کے اپنے اپنے ہوٹل کے روم میں آ گئے تو میرے پاس پھر بریگیڈیئر صاحب کا میسج آتا ہے کہ آپ آفس میں آ جائیں. تو میں ان کے آفس میں گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کل کا جو پروگرام ہے اس کو آپ نے، اس کی کمپیئرنگ آپ نے کرنی، ہوسٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے ہوسٹ کرنا ہے. تو اور کہنے کہ آپ نے نو نہیں کرنی. اچھا، وہ میرے بہت اچھے ٹیچر بھی رہے، انہوں نے بہت، ہم نے ان سے سیکھا ہے. اور مجھے بھی لگا یہ من جانب اللہ تھا کہ میں نے نو کا سوچا ہی نہیں، یس کر دیا. اور انہوں نے کہا آپ جب اس روم سے باہر نکلیں گی تو آپ کے ایک ہاتھ کے فرشتے کے دوسرے والے کو پتہ نہ ہو کہ آپ کل کیا کرنے جا رہی ہیں، ورنہ ایسی سیڑھیاں لگ جائیں گی کہ جو آپ کو ہٹا کے کوئی بھی یہاں پہ آ جائے گا، تو کسی کو پتہ نہ چلے. اب خیر وہ اکیلے ہی سب کچھ جھیلا. صبح کنونشن ہال میں گئے، 2 گھنٹے پہلے بلا لیا کیونکہ بھائی اس وقت کے پرویز مشرف صاحب کو آنا تھا، تو اتنی کڑی نگرانی، اتنی چیکنگ کہ ہر بندے کی ایک چیز چیک ہو رہی ہے. اتنی سخت اسکریننگ تھی. مجھے صرف ایک ڈائری اور پین انہوں نے مجھے دیا، الاؤ کیا، اور میرے پین کی بھی جس طرح اندر سے انہوں نے اسکریننگ کی تو اس وقت مجھے بہت ہی گلٹ ہوا اور بہت ہی برا لگا کہ ہم تو یہ قوم، یہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم تو اس ملک کے یہاں کے شہری ہیں، سٹیزن ہیں، اور ہماری ایسی چیکنگ. بہرحال اندر جا کے آڈیٹوریم میں بیٹھے، مجھے تو خیر اسٹیج کے ساتھ جو روم تھا میں وہاں تھی. تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد پھر ٹینا ثانی کا کوئی نغمہ وغیرہ چلا، اور اس کی پھر میں نے کمپیئرنگ شروع کی. تو ہماری ایک ساتھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ریحانہ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر بعد نا بیہائنڈ دا کرٹن کوئی ہاتھ آئے گا اور تمہیں پیچھے کھینچ لے گا. لیکن پوری الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بس جو اللہ کو منظور تھا، بہت صاحب عمر کی بھی بات ہو گئی اور ساری چیزیں ہو گئی اور کمپیئرنگ ہوئی اور ایوارڈس اناؤنس کیے. اور یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ جو خواتین بیٹھی تھیں، جو ہماری پولیٹیکل فرینڈس تھیں مختلف سیاسی جماعتوں کی، اور جو گورنمنٹس کی ہائی آفیشلس کی مسز تھیں، وہ تو کچھ تو اسی وقت وہاں سے روتی دھوتی نکلی ہیں کہ یہ کیا ہوا، ان کو ہم نہیں نظر آئے. تو بہرحال وہ ایک ایسا ایونٹ تھا کہ جس کو کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک کام لے لیا، اللہ اس کو قبول کرے. لیکن مطلب ناممکن لگ رہا تھا کہ مجھے کہ وہ ایک دم سے ایسا سلیکشن اور اس لیول پہ. تو صحبہ مشرف کے ساتھ بھی اچھی بات چیت رہی. اور اس واقعے سے تو بہت ایک دلچسپ سوال نکلتا ہے کہ آپ نے اتنے بڑے نیشنل فورم کے اوپر نمائندگی کی، اس کے علاوہ بھی، تو کبھی آپ کو ایسا نہیں لگا یہ پردہ آپ کو روک رہا ہے یا اس کی وجہ سے آپ پیچھے ہٹ رہی ہیں یا رکاوٹ محسوس ہوئی؟ یہی تو بات ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں بنا. آپ کا وہاں پہ جو سلیکشن تھا تو آپ پہ ٹرسٹ تھا نا، آپ کے سینئرز کا، بریگیڈیئر صاحب کا، ان لوگوں کا ٹرسٹ تھا، اور انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا اس پردے کے باوجود. اور پردہ مجھے تو لگتا ہے کہ پردے نے مجھے سپورٹ ہی نہیں کیا بلکہ کچھ زیادہ ہی آگے کرا. اس کی وجہ سے شاید منسٹری والے بھی اور باقی بھی لوگ شاید اسی وجہ سے زیادہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس پردے کے ساتھ جو نظریات ہیں اور جو امانت اور دیانت اور باقی جو چیزیں ہیں نا، تو ہر لیول پہ اس کی تو ضرورت ہوتی ہے. یہ تو بہت بڑا میسج دے رہی ہیں آپ ورکنگ وومنس کو بھی اور آج کی طالبات کو بھی، بالکل، کہ یہ پردہ آپ کے لیے آپ کو قوت فراہم کرنے کا ذریعہ ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت آپ نے اچھی بات کی. ایک آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے سوال کہ آپ ایز اے ورکنگ وومن بھی ہیں، آپ KMC ہاؤس کا حصہ بھی ہیں، آپ ویلفیئر کا بھی حصہ ہیں، یہ اور آپ ایک والدہ بھی ہیں، ایک خاتون بھی ہیں، تو اپنے یہ سارے معاملات کو کس طریقے سے بیلنس لے کے چلتی ہیں اور لائف کس طریقے سے بیلنس ہوتی ہے؟ بہت مشکل کام ہے یہ تو. مجھے اتنا مشکل نہیں لگتا، بس پلاننگ ہونی چاہیے. تو میں تو ڈیلی پلانر بناتی ہوں اور اس میں چیزیں پھر پلان کرتی ہوں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ میرے بچے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ امی زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو ایسا بس یہ کہ اگر آپ کے سامنے ایک مشن ہو، ہم مشن اورینٹیڈ لوگ ہیں اور ہمارے سامنے ایک مشن ہے، اور وہ جو فریضہ ہم نے ادا کرنا ہے، اس کے لیے جس معاشرے کی تشکیل ہم چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ہمیں دن و رات محنت کرنی ہے اور ایسے افراد تک دعوت پہنچانی ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے. اب جب کہ سیکولرزم اور لبرلزم اور ایتھزم بھی آ چکا ہے مارکیٹ میں، تو اس کے لیے پھر ہمیں بڑا مطالعہ بھی اور اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کر کے اور فیلڈ میں اپنے آپ کو رکھنا ہوگا. طالبات کے لیے بھی میرا یہی میسیج ہے کہ ان کا بھی مطالعہ بہت اسٹرانگ ہو اور بہت فرینڈلی ہوں. صحیح، فرینڈلی ہونا بہت ضروری ہے. بس ایک آخری سوال لیں گے اور ہم اس کو اپنے اختتام پر لے کے جائیں گے کہ ایک ایسی کوئی اسلامی یا سیاسی شخصیت جس نے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اثر ڈالا ہو. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ میں بچپن میں ان سے ملی ہوں.
اچھا چلیں، میں تو مولانا اعزاز ہے آپ کے لیے. الحمدللہ. اور میں مطلب اس طرح سے ملی ہوں کہ جو لاہور میں اچھرا میں میری ملاقات میں ہماری خالہ ہوتی تھیں، وہ مجھے لے کے گئیں. اور مطلب ایک بہت اہم بات یہ کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف میرے لیے ایک بچی کو دیکھتے ہوئے کہ کراچی سے آئیے ملنے آئیے، مولانا صاحب نے مجھے ٹائم دیا. اور صرف میری 1-to-1 ملاقات ہوئی ان سے. میں اس وقت اسکول میں پڑھتی تھی، اور میں نے جو مولانا صاحب سے کویشچنس کیے، انہوں نے اتنی مطلب ہمبل ہو کے اور اتنی محبت سے جواب دیے ہیں نا کہ بس وہ بھی چیز میرے دماغ میں نا پیوست ہو گئی. اور پھر میرے والد جو کہ پنجاب جمعیت میں رہے، تو ان کی رہنمائی. صحیح، بہت شکریہ. ہم آج کے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر یہ اعزاز محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے پاس آئیں کہ جنہوں نے پولیٹیکل نرسری یعنی اسٹوڈنٹ یونین کو وٹنس کیا، اس کے علاوہ وہ پولیٹیکل وومن کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیتی رہیں، اور ورکنگ وومنس کے لیے چلنے والی ایک ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی جو ہے وہ اپنے فرائض اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنی ایسی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم.